اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 4، قسط نمبر 63 از ڈاکٹر تاشف وقار بصرہ، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 2 اپریل 2024۔ کاسٹکم، سر درد جو فالج پر منتج ہو اس کی بھی کاسٹکم دوا ہو سکتی ہے۔ بعض قسم کے سر درد سے مریض وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی سر درد سے بینائی جاتی رہے لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے اور کوئی فالجی علامات نہ ہو تو کاسٹکم کی بجائے جلسیمیم زیادہ مؤثر ہوگی۔ اگر فالجی علامتیں ظاہر ہوں تو پھر کاسٹکم دوا ہے۔ آنکھوں کے چھپر کا تدریجی فالج بھی کاسٹکم کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مرض چونکہ سست رفتار ہے اس لیے شفا کا عمل بھی وقت چاہتا ہے۔ مستقل مزاجی سے علاج جاری رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی سلفر کے ساتھ عدلنا بدلنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات آنکھوں میں مختلف قسم کے دھبے نظر آتے ہیں۔ سبز رنگ کے دھبے کاسٹکم کی خصوصی علامت ہیں۔ صفحہ نمبر 264۔ چیلیڈونیم، آنکھوں کے سفید پردے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ اوپر دیکھنے سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ اعصابی دردیں عموماً دائیں آنکھ کے اوپر اپنا مقام بناتی ہیں۔ صفحہ نمبر 276۔ چینوپوڈیم، چینوپوڈیم یروشلم میں اگنے والے اوک سے بنائی جاتی ہے۔ یہ کافی وسیع الاثر دوا ہے۔ اس کا اعصاب اور اعصاب کے فالج سے تعلق ہے۔ جہاں تک قوت سماعت کے آلات کے فالج کا تعلق ہے، اکثر معالجین کے نزدیک اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر اعصاب واقعی مر چکے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن اب تحقیق سے دریافت ہوا ہے کہ مرے ہوئے اعصاب کی جگہ لینے کے لیے بعض دوسرے اعصاب کے سرے مردہ اعصاب کے ساتھ ساتھ اپنی شاخیں بڑھانے لگتے ہیں۔ خصوصاً آنکھوں کے اعصابی ریشوں کے متعلق جدید سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بظاہر مر بھی جائیں تو نئے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو اس آنکھ کے ریشوں کی طرف صحت مند آنکھ کے ریشے بڑھ کر ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اس پر مزید تجربے ہو رہے ہیں۔ اگرچہ مردہ اعصاب زندہ نہیں ہوتے مگر دوسرے اعصاب ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اگر اعصاب کلیتاً مرے نہ ہوں بلکہ نیم مردہ ہوں تو چینوپوڈیم ایسے نیم مردہ اعصاب کو دوبارہ زندگی بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 279۔ چینیم آرس، چینیم آرس میں آنکھوں کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ روشنی سے زود حسی اور گرم آنسو بہتے ہیں۔ نیٹرم میور میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے، چینیم آرس میں زخم ایک آنکھ میں نہیں بلکہ دونوں آنکھوں میں پائے جاتے ہیں۔ السر اور ایگزیما کی تکلیفیں بیک وقت دونوں طرف ہونے کا رجحان چینیم آرس کے علاوہ آرنیکا میں بھی ملتا ہے۔ آرنیکا میں اگر ایک آنکھ میں خارش ہو تو دوسری میں بھی ہوگی۔ بیک وقت دونوں طرف تکلیف ہوتی ہے۔ چینیم آرس میں بھی یہی علامت ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے تارے اور چنگارے بائیں آنکھ میں دائیں آنکھ کے مقابل پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ بائیں آنکھ سے پانی بہتا ہے اور درد کا احساس، کانوں میں شور اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ قوت سامعہ غیر معمولی طور پر تیز ہو جاتی ہے یا مریض بہرا ہونے لگتا ہے۔ یہ متضاد علامات چینیم آرس کا خاصہ ہیں۔ صفحہ نمبر 285۔ سکوٹا وروسا، اگر چوٹ کے نتیجے میں بھینگا پن پیدا ہو جائے تو اس کی بھی یہی دوا ہے۔ اس سے پہلے آرنیکا اور نیٹرم سلف بھی دینی چاہیے۔ اگر خوف کے نتیجے میں آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں، پتلیاں پھیل جائیں اور بھینگا پن پیدا ہو تو سکوٹا وروسا سے بہتر کوئی اور دوا نہیں۔ صفحہ نمبر 293۔ سکوٹا میں آنکھوں کی ایک علامت یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے حروف نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، چیزیں نزدیک آتی ہوئی اور دور ہٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 294۔ سائنا، سائنا کے مریض کی آنکھوں میں شیشے کی طرح ہلکی سی چمک آ جاتی ہے۔
آنکھوں کے سامنے مختلف رنگ ناچتے ہیں جن میں زرد رنگ نمایاں ہوتا ہے، پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 295۔ سنکونا افیشینلس یعنی چائنا، آنکھوں کے گرد نیلگو سیاہی مائل ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں اور دباؤ محسوس ہوتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے اور عارضی اندھا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 300۔ خون کا دوران سر کی طرف ہوتا ہے، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہیجانی کیفیت سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 301۔ کلیمیٹس ایریکٹا، کلیمیٹس میں آنکھوں میں سخت جلن اور حرارت محسوس ہوتی ہے، جیسے آگ نکل رہی ہو۔ ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں ہوتا، پانی بہتا ہے اور آنکھیں سوج جاتی ہیں، خصوصاً بائیں آنکھ۔ مریض کے لیے آنکھیں کھولنا دشوار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 308۔ کاکولس، کاکولس میں بینائی دھندلا جاتی ہے، لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے نظر دھندلا جاتی ہے۔ ذہنی تکان بھی عارضی ہوتی ہے۔ آنکھوں میں درد کی وجہ سے خصوصاً رات کے وقت آنکھیں کھولنی مشکل ہوں، پپوٹے متورم ہوں اور پتلیاں سکڑ جائیں تو یہ بھی کاکولس کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 311۔ کالچیکم، آنکھوں میں بھی گاؤٹ کے آثار ملتے ہیں اور دانتوں میں بھی، خصوصاً دانتوں میں گاؤٹ کے مادے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے دانتوں کے ارد گرد مسوڑوں میں سخت درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 319۔ کولوسنت، کولوسنت کا سر درد بھی بہت شدید ہوتا ہے اور آنکھ میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ چہرے کے اعصاب میں سخت درد ہو جسے دبانے اور ٹکور کرنے سے آرام آئے تو اس میں کولوسنت غیر معمولی فائدہ مند دوا ہے اور بہت جلد افاقہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 324۔ کونیم میکولیٹم، سونے کے علاوہ محض آنکھیں بند کرنے پر ہی پسینہ آنے لگتا ہے۔ آنکھ کے پپوٹے کا فالج بھی کونیم کا خاصہ ہے۔ آنکھوں میں سوزش ہو تو روشنی سے زود حسی ہو جاتی ہے اور طبیعت گھبراتی ہے، لیکن کونیم میں اگر آنکھ میں ورم اور سوزش کی کوئی علامت نہ پائی جائے پھر بھی روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ یہ کونیم کی خاص علامت ہے۔ کونیم السر اور زخموں کے رجحان کے لیے مفید ہے، یہاں تک کہ کورنیا یعنی آنکھ کی پتلی کے زخم میں بھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کونیم کا فالج آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اگر اسی وقت کونیم دے دی جائے تو بیماری مزید نہیں بڑھتی اور جلد شفا ہو جاتی ہے۔ اگر فالج ہو جائے تو پھر ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ کروٹیلس ہوریڈس، کروٹیلس کے مریض کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں میں ایسے جلندار درد ہوتے ہیں جیسے کسی نے چاقو سے زخمی کر دیا ہو۔ خون بہنے کا رجحان بھی ہوتا ہے، نظر دھندلا جاتی ہے، بہت دفعہ شدید کمزوری سے بینائی جاتی رہتی ہے، روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 334۔ کروٹن ٹگلیم، اس میں آنکھوں کی بھی ہر قسم کی تکلیفیں پائی جاتی ہیں۔ آنکھوں کی سرخی اور زخم، پپوٹوں پر دانے اور آبلے بن جائیں اور سوزش ہو تو کروٹن مفید دوا ہے۔ آنکھ کی یہ تکلیفیں دوسری دواؤں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ آنتڑیوں کی سوزش بھی نمایاں ہو تو کروٹن کے دوا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کروٹن میں آنکھیں پیچھے کی طرف کھنچنے کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ پارس کوارڈریفولیا میں یہی علامت نسبتاً وسیع بیماریوں کے دائرے سے تعلق رکھتی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو سینے کی بیماریوں میں اندر دھاگے سے کھنچنے کا احساس ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے جس سے رات کو سونا دشوار ہو جاتا ہے۔ کروٹن اور پارس میں یہ فرق ہے کہ پارس میں اسہال کی علامت نہیں ہوتی، لیکن کروٹن میں اسہال کی علامت عموماً پائی جاتی ہے اور ناف کے پیچھے کھنچاؤ کا احساس ہوتا ہے، جیسے رسی سے اندر کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ یہ احساس پلیسم میں بھی پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 338۔ کیوپرم میٹیلکم، اگر دوران حیض
تشنجی کیفیتیں پیدا ہو جائیں اور سب سے پہلے انگلیاں متاثر ہوں تو بھی کیوپرم ہی اصل دوا ہے۔ یہ تشنج انگلیوں سے شروع ہو کر تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور جسم اکڑ جاتا ہے۔ اگر بے ہوشی ہو جائے اور ہذیانی کیفیت ہو اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں تو فوری طور پر کیوپرم استعمال کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 342۔ بعض دفعہ وضع حمل کے وقت مریضہ عارضی طور پر بینائی کھو بیٹھتی ہے، یعنی بعض دفعہ حمل کے دوران یا وضع حمل کے وقت خون کا دباؤ بڑھ جانے سے دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بینائی مستقل ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن کیوپرم میں عموماً وقتی اندھا پن ملتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق خون کی رگ پھٹنے یا خون کا لوتھڑا جمنے سے نہیں ہوتا، صرف عارضی تشنج سے ہوتا ہے۔ اگر وضع حمل کے وقت عارضی اندھا پن پیدا ہو جائے اور کیوپرم کی دیگر علامتیں موجود ہوں تو کیوپرم سے بفضل ہی تعالی ضرور فائدہ ہوگا، اور کیوپرم وضع حمل کے دوران بہت سہولت پیدا کر دے گی۔ صفحہ نمبر 343۔